دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. مشتاق منہاج صاحب، نواز شریف صاحب کی تقریر ہو یا یہ جو خبریں جو میرے پاس ہیں، ڈونر کمیونٹی، یہاں کے اصل مالکان، اصل طاقت والے جن کے آگے مہرے ہوتے ہیں، روکڑے والے بھی، ٹھیک ہے، ابھی وہ فی الحال چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کے ابھی بھی 3 4 5 مہینوں میں آپ اس کو کورس کریکشن جو انگریزی کا لفظ ہے وہ کر لیں. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ 2 3 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، شاید معاملہ نومبر تک اٹکا ہوا ہے. ہاں، چونکہ نومبر میں پھر IMF وغیرہ نے بیٹھنا نہیں تو ہے. وہ جو ڈیل شیل کی باتیں کرتے ہیں دوستان، یہ بات بھی ہے کہ وہ 2000 میں جو ڈیل کر کے 10 سال کے بعد وہ خود سیاست چونکہ کھلے گی ان کے لیے بھی، وہ بھی کوئی عہدہ لے سکیں گے. وہ بھی ایک ہوگی. بابر ایاز صاحب ہیں ہمارے سینئر ساتھی، تجزیہ کار. جی السلام علیکم بابر ایاز صاحب. السلام علیکم جناب. اچھا، ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، بہت لمبی چوڑی میاں صاحب نے لاہور میں خطاب کیا. جی اس پہ مجھے آپ کو، مشتاق منہاج کو، یہ بحث تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مارشل لا اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ برا ہوتا ہے، یعنی کم از کم ہم تینوں یہ مارشل لا کی بات کرنا بھی ٹی وی پہ، میں مارشل لا کی بات کریں میں FIR کٹاؤں آپ پہ. بھائی ہم تینوں ہی، میں جو اصل بات میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں بابر ایاز صاحب کہ ڈونر کمیونٹی اور پاکستان کا سرمایہ دار طبقہ which keeps the machine going، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جائے، ختم ہو جائے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ سرمایہ دار طبقہ جو ہے اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں، جو زیادہ پروفیشنلی چیزیں رن کرتے ہیں، وہ تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں جمہوریت چلنی چاہیے. مگر اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی بدقسمتی سے جو برجوازی ہے، جس کا کہا جاتا ہے نا کہ صاحب وہ جمہوریت کی ہراول دستہ ہوتا ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یار ایک آدمی سے ڈیل کرتے ہیں، ایک 10 15 20 آدمی کی گورنمنٹ ہوتی ہے، ان سے کام کراتے ہیں، اور وہ شور شرابہ جو ہوتا ہے جمہوریت کا، اس کو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ بھئی اس میں شور بھی ہوتا ہے. لیکن بابر صاحب اپنے ملک کو مگر کاروبار زندگی چلتا رہتا ہے. آپ دیکھیے، لیکن بابر صاحب، لیکن وہ جن ملکوں میں وہ رہتے ہیں تو وہاں پر تو وہ یہ سسٹم اتنی کامیابی سے نہیں، یہ پاکستانی سیٹھوں کی بات کر رہے ہیں. میں پاکستان کی کیفیت بتا رہا ہوں. یہ پاکستان میں تو پاکستانی سرمایہ دار کی بات کر رہے ہیں، ڈونر کمیونٹی کے بات. ڈونر کمیونٹی کی وجہ آخر وہ بھی تو اکثر یہ ہوتا ہے جی، امریکی صدر جو ہے نا ان کو ایک شخص سے بات کرنی تھی اور مشرف صاحب سے وہ کر کے گئے اور ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق ہو گیا. آخر اس طرح کی بات تو اب نہیں ہونی چاہیے دوبارہ. آخر اب وہ لوگ یہ نہیں ہوگا. اور دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ جو پہلے کا ریکارڈ ہے اور اب بخار دنیا بہت بدلتی رہتی ہے، تو ایک تو لوگ، ان کا پرابلم یہ ہے کہ لوگ پرانے حوالوں سے ان کی تو لائن ڈراپ ہو گئی. وہ میرا خیال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ وہ ٹھیک ہے، وہ ساری بات ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں نصرت صاحب دیکھیں، یہاں پہ اگر عمران خان صاحب کو بھی اگر آنا ہے نا تو وہ بھی اب چھپ کے دائیں بائیں ملاقاتیں نہ کریں. وہ کہیں کہ اچھا جس طرح کی ان کا مطالبہ ہے مڈ ٹرم اگر آنا چاہیے، کوئی مڈ ٹرم کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس ملک میں تبدیلی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ملاقاتیں کر رہے ہیں چھپ چھپ کے؟ بات کوئی دائیں بائیں پہلے بھی کی تو کیا فائدہ ہوا؟ سر وہ پہلے جا کے کر کے نا، سیدھا آدمی ہے، پھنس جاتا ہے، دیانتدار آدمی ہے، وہ بھی چاہتا ہے ملک میں حالات ٹھیک ہوں، لیکن کیا کریں، ٹیم جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. جنرل امجد اور اگر کوئی صدارتی طرز حکومت ہو تو چلو، کوئی ہو تو کوئی ووٹ دے دے. اب یہاں پر چاہیے نصرت صاحب 200 میرے خیال 72 ہیں، 74 ہیں، کتنے 342 میں سے جو 342 تو ہے نا، کوئی انڈائریکٹ بھی ہے نا، وہ ساری خواتین، لیکن جو کانسٹیٹیوئنسیز کی بات ڈائریکٹ الیکشن کے، سر وہ بندے چاہیے. اور وہ بندے جب وہ کرتے ہیں کچھ بھاگ جاتے ہیں، باقیوں کا وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ حادثہ نکل جاتا ہے. تو وہ جب تک کہ پہلے ٹیم ورک نہیں کریں گے. اب انہوں نے اپنے آپ کو مختلف تقسیم بھی کیا ہوا، کبھی وہ کرکٹر ہیں، کبھی اللہ کے فضل سے کوئی مسلح ریفارمسٹ ہیں، مسلح کار ہیں، کبھی وہ ایک سوشل ورکر ہیں، کبھی وہ اسپتال چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ بری باتیں نہیں ہیں، ہسپتال بہت اچھا میں کہہ رہا ہوں، یہ بری بات نہیں. ایک دیکھیں، ایک میدان سلوٹ ہے، وہ اسکول ہے جو نمل وہاں میاں والی میں، اس کے لیے سلوٹ ہے. شوکت خانم کے لیے. اچھا بابر صاحب آگئے. جی بابر صاحب، آپ مشتاق کو ایکسپلین کر رہے تھے ڈونرز، ان کا کیا ہے؟ کر رہا تھا کہ اکثر لوگ جو ہے ایک جو ہے پرانے حوالوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ حالات اور دنیا کے جو ہیں اور پاکستان کے آہستہ آہستہ ہمیشہ ہر جگہ کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک.
اور اسی طرح سے پاکستان میں کے بارے میں بھی جس طرح کہ امریکہ کا ایٹیٹیوڈ یا امریکہ خود بھی تبدیل ہو رہا ہے، اب وہاں بھی یہ ایسا اب ہمیں جو ہے مختلف فوجی حکومتوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ ذرا اس سے پرہیز کرتی ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو، فوجی حکومتوں کو، کہ وہ عوام کے سپورٹ کا میں یقین تھوڑا سا رکھتی ہے، کیونکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ لیفٹ آف دا سینٹر ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کس وقت کیا ہے۔ ریپبلکن گورنمنٹ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے صرف فوجی انداز سے سوچتی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہاں کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ ہلو جی، پھر میرا خیال ہے یہ جہاں پہ ہے وہاں پہ سگنل کا، اچھا خیر وہ جو بات انہوں نے ایکسپلین کر دی ان کا خیال ہے۔ میں عمران خان صاحب کی میں گزارش کر رہا تھا، میری بھی بات آخر پوری ہونے دے، میں اس لیے یہ نہیں کر اسلام عمران خان پہ میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، وہ ہیرو ہیں اس ملک کے، اور ان کے اندر ایک تڑپ ہے، وہ تڑپ کو جو ہے نا، یہ اگر ملک کے کام آ جائے تو یہ کوئی بری تڑپ نہیں ہے، لیکن گزارش ان سے ہے کہ اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور یہ معروضی حالات اور اسی پارلیمانی طرز سیاست میں، تو وہ پھر اپنی ٹیم پیدا کریں، کانسٹیٹیوئنسی کے اندر بندہ لائیں، بندہ کریڈیبل ہونا چاہیے، بندے کے پاس آگے پیچھے جو ہے نا دائیں بائیں گھومنے کے لیے یعنی باقاعدہ کوئی سرمایہ بھی لگائیں اس کے اوپر، اس کو اسٹیبلش کریں، لوگوں کے اندر بتائیں کہ یہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی، یہ قبائلی علاقے سے یہ بندہ کھڑا ہوگا، اسلام آباد سے یہ آپ کا بندہ ہے، لوگ اس کے ساتھ جائیں تب۔ اب جب الیکشن ہوتا ہے آدھے وہاں سے ہے، تیسری جگہ سے جب کسی کو ٹکٹ نہیں ملتا وہ تحریک انصاف کو ٹرائی کر لیتا ہے، بندے وہی 2000 4000، اس سے تبدیلی عمران خان نہیں لا سکتا۔ تبدیلی لانی ہے اس وقت تک ویل ڈن گڈ، میرے حساب سے سارے پولیٹیشین اچھا کر رہے ہیں، لیکن میاں محمد نواز شریف اس وقت تک ان کی کارکردگی بالکل بغیر کسی اس سے بہت اچھی جا رہی ہے، ان کی پارٹی کی حکومت بھی اور اس کے ساتھ ان کی سیاست بھی۔ دیکھیں جا کے بندے تلاش کر کے وہ کر کے کہ جناب آئیں ادھر آئیں، ہماری کوئی دال دلیا بنائیں، ہمیں کہیں ڈالیں، نہیں، اس ملک میں نہ کسی فوجی سے اقتدار لینا چاہیے، نہ اس کے ساتھ میں، اور ماشاء اللہ کی بات کر رہا ہوں صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح باقی جو ہے نا ہم نے توہین کے وہ نکالے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی اس کی توہین کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی توہین کرنے والوں آئین کے اندر ابھی بھی ہے، آئین اور قانون میں سر میں کہتا ہوں آئین اور قانون میں کوئی ڈر نہیں لگتا نا، میری بات سنیں آپ، میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے ان پولیٹیشین سے کہ آپ چھوڑیں آئین قانون میں لکھیں نا، آپ اس کو تعزیرات پاکستان PPC میں ڈال دیں، آپ کہیں کہ یہ دفعہ جسے 302 لگتی ہے نا، یہ دفعہ 15 دفعہ 20 کر لیں 300 کے، بھائی جس طرح قتل کی سزا ہوتا ہے اس طرح جمہوریت اس ملک میں مارشل لا کی دعوت لانا، یا مارشل اللہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جاسوسی کرنا یا ملک کے مفاد کے خلاف بات کرنا، یہ ملک کے خلاف، اس کے ساتھ ایک ترمیم کر کے لگائیں کہ جو مارشل لا کی بات کرے گا اس کے لیے سوچے گا، اس کے لیے کسی سے ڈسکس کرے گا، اس کو لاؤ اور اس کو بالکل کٹارے میں لگاؤ۔ ہوتا ہے جب یہ نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ساتھی میرے اور آپ کی طرح اسکرین پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دیکھو خواجہ صاحب تھے، ہم نے شور مچایا 3-4 دن، خواجہ عدنان خواجہ جی، آپ پتہ نہیں اتنے خواجہ نوٹیفائی ہو گئے نا، اچھی بات ہے، تو یہ کوئی یہ جمہوریت ہے۔ اس دن ہم نے شہباز خیل کا کیا، وہ انہوں نے کہا کہ فوراً چیف منسٹر نے DCO کو بلایا، اس کو ریویو کیا جا رہا ہے، کہا کہ نہیں جو دریا کے ساتھ ساتھ متاثر لوگ ہیں پہلے ان کو دیں، اس کے بعد میں آئیں ادھر شہروں کی۔ اب میں صرف ایک تمہیں نام دیتا ہوں، مشرف صاحب کے زمانے میں UAE میں سفیر ہوتے تھے احسان اللہ خان، کبھی اس کا ذکر سنا تھا؟ وہ جو ایک زمانے میں کپڑے بیچتے تھے، جو سوٹ شوٹ بنا کے، جو سوٹ شوٹ بنا کے، اور وہ پیٹرولیم کے وزیر بھی رہے نا، کیونکہ میڈیا کنٹرول ہوتا ہے، جمہوریت آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ ہے، جمہوریت ہے، تو یہاں پہ بیٹھ کے میں روزانہ پروگرام کر سکتا ہوں کہ آصف زرداری کب جا رہا ہے، ادروائز یہاں آ کے ایک بندہ بیٹھے گا۔ نہیں مجھے بھی پتا ہے نا، یہ میرے پیچھے آزاد عدلیہ ہے، مجھے کوئی اگر یہاں کوئی بندہ کھڑا کرے گا، میں کہوں گا صبح جاؤں گا چیف جسٹس کی عدالت میں، چیف جسٹس کی عدالت میں نہ بھی جائے، میں اسلام آباد کے میجسٹریٹ کی عدالت میں جاؤں گا، میں کہوں گا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہاں سے مجھے انصاف ملے گا۔ لیکن نصرت صاحب یہ بھی سوچ، ہم جمہوریت کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان عدنان خواجہ کے خلاف 100 موٹو ایکشن لیں تو پھر ڈی نوٹیفائی کریں۔ ڈی نوٹیفیکیشن تو اسی دن ہو جانا چاہیے تھا جس دن یہ پوائنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چلو ہو جاتا، لیکن چلو اب نے کر دیا سر، کر دیا، آپ کے پھر بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ کر لیتے ہیں لوگوں کو، لیکن آپ نے کیا، پرائم منسٹر کو 50 لوگوں نے اپنے دوستوں نے بتایا کہ یہ کیا کالک ملی ہے، وہاں پر ہی کہتے کہ اچھا یار غلطی ہو گئی، جمہوریت بچانی ہے، اب غلطی ہو گئی ہے، تو آپ چیف جسٹس کے یا عدلیہ کے یا کسی ایکشن کے ڈر سے آپ یہ کریں،
اور اسی طرح آپ نے عرفان قادر والے کیس میں نہیں، کیا. لیکن مشتاق یہ بھی تو نہ کرو نا میرے پیارے بھائی، خود تو کہو کہ میرے نیشنل بینک کے قرضے کسی نہ کسی طرح رائٹ آف ہو جائیں، دوسری طرف آپ خود ایک بڑی اہم شخصیت کے بیٹے کو لے کر لائے تھے. کوئی گل نہیں شاید سر میری بات سنیں، یہ کوئی جمہوریت کی ناکامی نہیں، یہ شخص کی ناکامی ہے، اس وقت کی ناکامی ہے. یس، اس کو بنیاد بنا کے مشرف کا دور بڑا زرعی تھا. مشرف آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ نصر صاحب جب الیکشن ہو رہے تھے تو نواز شریف نے الیکشن کیا، اس کے اشتہارات کیا تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے 99 میں چھوڑا تھا تو روٹی کی قیمت کیا تھی، آٹے کی قیمت کیا تھی، پیاز کی قیمت کیا تھی، چینی کتنے کی ملتی تھی، اور آپ دیکھیں کہ جب آج کاف لیگ والے چھوڑیں تو کیا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جی ڈی پی، ہمارا دوست عمران ہمیں پشاور سے بتا رہا تھا کہ جی ڈی پی کیا تھا. ماشاءاللہ جمہوریت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dm@duniatv.tv. نصر جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.